اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن اس انداز سے نہیں پڑھ پاتے جس انداز سے ان کو پڑھنا چاہیے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تجوید کے ساتھ خوبصورت لہجہ بنا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن کچھ ان کے پاس ٹائم نہیں ملتا اور وہ ٹائم کو نہیں نکال پاتے، اور یا ان کے ارد گرد ایسی کوئی معلمہ یا مدرسہ نہیں ہوتا کہ جہاں پر جا کر وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا تجوید کے ساتھ سکھاؤں گی، وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں آئے گی اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یا ہم میں سے کچھ ایسے بچے ہیں کہ جو قرآن پاک کو نہیں، ابھی تک انہوں نے قرآن پاک کو بالکل بھی نہیں پڑھنا سیکھا، تو اور ان کے جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اچھے سے قرآن پاک پڑھنا گھر پر سکھائیں، کیونکہ حالات کی وجہ سے وہ ان کو باہر یا کوئی ایسا قاری گھر میں نہیں لگوا سکتے یا ان کو باہر نہیں بھیج سکتے۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے والدین ان کو اس طرح قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، تو بہت ہی آسانی کے ساتھ، اور میں آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھاؤں گی۔ دوسرا رمضان آ رہا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو رمضان میں اگر ہم اچھے لب و لہجے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ دوہرا اجر ہمیں ملے گا، ایک قرآن پاک پڑھنے کا، دوسرا ہم جو سیکھ رہے ہیں سیکھ کے ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان تک تو پورے یہ قاعدہ ختم نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح اتنی جلدی تو ہم اس کو نہیں سیکھ پاتے، آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جیسے سیکھتے ہیں، جب وہی لفظ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم اس کو اسی طرح جو ہم نے سیکھا وہ ہوتا ہے اسی لہجے میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی اور ہم آسانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ تو نہیں کہ میں اب موبائل میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو آپ نے موبائل سے ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ کوئی بھی تجویدی قاعدہ لے لیں کہ جس سے آپ لوگوں آسانی کے ساتھ تو خود پہلے یہاں سے سیکھیں اور پھر آپ خود قاعدہ لے کر اس کو بار بار اس کو ریوائز کریں۔ تو میرے پاس یہ والا قاعدہ ہے نورانی قاعدہ، لیکن یہ تجویدی قاعدہ ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو اس کا سارا دکھا رہی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ مل جائے، آپ کو اگر یہ نہیں مل رہا تو آپ کوئی بھی تجویدی قاعدہ لے سکتے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کا ہو کہ پہلی تختی جو ہوتی ہے وہ مفردات، دوسری مرکبات، اور پھر آگے حروف مقطعات، اس طرح کا قاعدہ ہو۔ تو ابھی کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھیں گے سب سے پہلے تختی نمبر اول حروف مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں، یعنی یہ مفرد سے نکلا ہے تو اسی کو مفردات کہتے ہیں۔ مفرد اکیلے کو کہتے ہیں، الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بسم اللہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنی آ جائے گی، لیکن آپ لوگ جب اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا۔ اب جو سا ہے اس کو ہم سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری زبان ہے وہ ہم دونوں دانتوں کے درمیان پر رکھیں۔ تو دونوں دانتوں کے درمیان جب رکھیں گے تو اس کو سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ ہم سا سا، یعنی دونوں دانتوں کے درمیان بالکل اس کو رف چھوڑ دیں گے۔ یہ نہیں کہ دونوں دانتوں کے درمیان بالکل اس کو پکڑ لینا ہے، یعنی دانتوں سے اس کو دبا لینا ہے، ایسا نہیں۔ آرام سے اس کو نرمی کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ آرام سے نکلے گا۔ سا، بالکل اس طرح کر کے سیٹی والی کوئی آواز نہ آئے۔ تو کیا ہے؟ الف، با، با کو تھوڑا لمبا کریں گے، یہاں پر با کے ساتھ الف چھوٹا سا یہاں پر ڈلا ہوا ہے، تو ہم اسی طرح اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ الف، با،
تا ثا. پھر آگے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے الف. الف کے آگے یہاں پر جو چھوٹا سا اوپر لکھا ہوا ہے یہ فا بھی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش ہوگی کہ فا کی آواز بھی آنی چاہیے. الف الف، با تا ثا. سے آگے ہے جیم جیم. یہ جو 3 لفظ ہیں الف با تا، یہ تو آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ لفظ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس میں نہیں ہے کوئی مسئلہ. آگے جو ثا ہے اس کو ہم نے ایک تو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ثا ثا. آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی اس طرح پریکٹس کریں تاکہ سا سا اس طرح کی آواز نہ آئے. اگر اس طرح کی آواز آئے گی سا تو یہ ہمارا لفظ غلط ہو جائے گا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ، ثا ثا ایسے کر کے. اور اس سے اگلا لفظ ہے جیم جیم. ایک تو آپ نے اس کو جیم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ثا کے مقابلے میں اس کو لمبا پڑھنا ہے، یعنی با تا ثا اس کے مقابلے میں اس کو ایک تو لمبا پڑھنا ہے. دوسرا جیم کے آگے ہے میم. جب ہم جیم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخر میں میم کی آواز آتی ہے، جیم. پھر اس کو ناک میں نہیں جانے دینا، جیم والے لفظ کو ناک میں نہیں جانے دینا. یہ بھی ہماری پریکٹس سے آئے گی، یعنی جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری پریکٹس ہو جائے گی. کچھ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ناک میں کیسے جاتا ہے. جیم جیم ہم پورا اس کو ناک میں لے جاتے ہیں، تو ہمیں ناک میں جانے سے اس کو بچانا ہے. اس کو پڑھنا ہے جیم. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، الف با تا ثا جیم. 5 لفظ ہیں یہ. ہم اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ والا سبق ہمارا بالکل کلیئر ہو جائے گا، ہمیں بالکل آ جائے گا، تو ہم اس کو اگلا پڑھیں گے. میں یہاں پر آپ کا سبق سن نہیں سکتی، لیکن آپ اپنا سبق خود سن سکتے ہیں. خود پڑھیں گے، پھر میرا ریپیٹ سنیں گے، پھر خود پڑھیں گے، میرا ریپیٹ سنیں گے. جب آپ کو لگے گا کہ آپ بالکل ایگزیکٹ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں پڑھ رہی ہوں، پھر آپ کو سمجھیں کہ آپ کو سبق یاد ہو گیا ہے. جیم کو ناک میں نہیں جانے دینا، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل بھی سختی نہیں کرنی. تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ سبق ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں نے اس طرح پڑھ لیا، آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، آپ کمنٹ میں مجھے ضرور ڈن لکھیں. اس سے مجھے یہ لگے گا کہ آپ کو آپ کا سبق یاد ہو گیا ہے. آپ روزانہ کے 10 منٹ، روزانہ کے صرف 10 منٹ آپ لگائیں قاعدے میں، انشاءاللہ آپ کو قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا. السلام علیکم.